پھر سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اکثر اوقات بے حد تھوک آتا ہے، کیا ایسی حالت میں تھوک نگل سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران ایسی حالت میں بے حد مشکل پیش آتی ہے۔ خیر یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا، کسی کسی کو اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر تھوک جمع کر کے نکلنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سوال ہے کسی شخص کو نزلہ ہے اور اس شخص نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور لازمی ہے کہ نزلے میں بلغم بھی ضرور آئے گا، اگر اتفاق سے بلغم اس کے پیٹ میں چلا جائے تو کیا اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ بلغم کے نگلنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تاہم بلغم کو نگلنا اچھی چیز نہیں ہے۔ بسا اوقات لوگ جو ہے نا کھینچ کر سارا بلغم نیچے نگل رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ جو پاکیزہ طبیعت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے اور وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ باہر روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ سوال ہے کہ اگر کسی کے حلق کے اندر مکھی چلی گئی تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مکھی چلی گئی یا مچھر چلا گیا؟ اگر حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا دھواں خود بخود چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر قصدن ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا۔ تو خود اگر مکھی کو نگل لیتا ہے تو اس طرح تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن سانس لیا، ناک کے راستے مچھر یا مکھی اندر چلی گئی یا منہ کے راستے جو ہے وہ مکھی یا مچھر اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ غذا نہیں ہے، یہ اتفاقات ہیں اور بسا اوقات اس طرح ہو جاتا ہے۔ پھر سوال ہے کہ آنکھ، ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ زخم پر دوائی لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، خواہ دوائی خشک ہو یا مرہم کی طرح ہو؟ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے پر یا زخم پر مرہم لگانے یا دوائی لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر زخم پیٹ میں ہو یا سر پر ہو اور اس پر دوائی لگانے سے دماغ یا پیٹ کے اندر دوائی سرایت کر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جی اگر دماغ کے اندر یعنی کہ دماغ کے اوپر جو پردہ ہے وہ کٹ کر اور اندر تک زخم چلا گیا ہوا دوائی ڈالی تو وہ دماغ کے اندر چلی گئی، یا جو ہے نا ایسا گہرا زخم ہے کہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، آنتڑیوں میں چلا جاتا ہے، دوائی ڈالنے سے وہ دوائی اندر چلی جاتی ہے تو اسے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ادروائز صرف سر پہ چوٹ لگنے سے، پیٹ کے اوپر چوٹ لگنے سے، دوائی لگانے سے دوائی لگائی جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر سوال یہ کہ آپ نے کسی سائل کے جواب میں فرمایا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس کی بو اور دوا حلق میں محسوس کی جاتی ہے، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے حلق اثر انداز نہیں ہوتا۔ لہذا درخواست ہے کہ اس مسئلے پر نظر ثانی فرما کر جواب سے سرفراز فرمائیں۔ تو یہ نوائے وقت میں سوال و جواب چھپے تھے میرے اور اس میں یہ بات کہی گئی تھی، تاہم میرا اب بھی یہی نظریہ ہے اور تحقیق یہی ہے، علماء کرام کی فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آنکھ میں ڈالی گئی دوا براہ راست حلق اور دماغ میں نہیں پہنچتی، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: اگر کوئی روزے میں غلطی سے پانی لے اور دوسری چیز کھا لے اور اس کو خیال نہیں رہا کہ اس کا روزہ ہے، لیکن بعد میں اس کو یاد آ جائے کہ اس کا روزہ ہے، تو بتائیے اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو میرے بھائی اگر بھول کر کھا پی لے اور اس سے روزہ جو ہے نا ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، ہاں اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو یاد آنے کے فوراً بعد چھوڑ دے، لیکن اگر روزہ یاد نہ ہو اور غلطی سے پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا اور کھانا حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن یاد آ جائے تو اس کو تھوک دے، منہ سے اس کو نکال دے۔ لیکن اگر یاد آ گیا کہ روزہ ہے اور پھر بھی وہ جو ہے نا منہ میں جو ہے اس کو نگل لیتا ہے یا پانی کا گھونٹ نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہے۔